بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مذہب اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ان تمام امور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو دنیا آخرت میں انسانوں کو پیش آتے ہیں۔ ان میں ایک دنیاوی پہلو قضائے حاجت کے آداب کی تعلیم کا بھی ہے۔ ناظرین، دین اسلام نے قضائے حاجت کے آداب بھی سکھائے ہیں تاکہ انسان اپنی امتیازی خصوصیات کی وجہ سے حیوان سے ممتاز رہے۔ ناظرین کرام، اسلامی شریعت کتنی جامع اور مکمل ہے کہ اس میں سجدہ جیسی معمولی چیز کے لیے بھی تفصیل سے آداب ہیں، اور اسی لیے اسلام کو دین فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعض مشرکین کی طرف سے طنز کے طور پر ان سے کہا گیا کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم لوگوں کو ساری باتیں سکھائی ہیں، یہاں تک کہ پخانہ کرنے کا طریقہ بھی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، ہاں، بے شک انہوں نے ہمیں ان باتوں سے منع فرمایا ہے کہ پخانہ و پیشاب کے وقت ہم قبلے کی طرف رخ کریں، یا یہ کہ ہم اپنے داہنے ہاتھ سے استنجا کریں، یا یہ کہ ہم استنجے میں 3 پتھروں سے کم استعمال کریں، یا یہ کہ ہم کسی چوپائے کے گوبر اور لیج یا ہڈی سے استنجا کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی قابل استحضاء بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس مذہب کی جامعیت کی دلیل ہے، اور بلا شبہ وہ خاص وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ کا نام لینا اور اس سے دعا کرنا بے ادبی کی بات ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جب کوئی بندہ قضائے حاجت کو جائے تو مشغول ہونے سے پہلے مذکورہ دعا پڑھے۔ بیت الخلاء جانے کے چند ضروری آداب اور مسنون اعمال یہ ہیں۔ نمبر 1، بیت الخلاء جاتے وقت اور نکلتے وقت حدیثوں میں جو دعائیں آئی ہیں وہ باہر پڑھ کر بیت الخلاء میں جانا چاہیے، اور بعد کی دعا باہر نکل کر پڑھنی چاہیے، اور کھلی جگہ مثلاً جنگل وغیرہ میں قضائے حاجت کے لیے جائیں تو سطر کھولنے سے پہلے اور سطر ڈھانکنے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قضائے حاجت کی یہ جگہیں جن اور شیطان کے موجود رہنے کی جگہیں ہیں۔ جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے تو یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یعنی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جن مردوں اور ناپاک جن عورتوں سے۔ جس طرح مکھیاں اور دوسرے غلاظت پسند کیڑے مکوڑے غلاظت پر رہنا پسند کرتے ہیں، اسی طرح خبیث شیاطین اور بعض دوسرے موذی مخلوقات غلاظت کے مقامات سے خاص دلچسپی اور مناسبت رکھتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات میں جانے کے وقت کے لیے یہ دعا بتائی، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ بیت الخلاء جانے کے وقت دعا پڑھتے تھے۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت سر ڈھانپ لیا کرو۔ حضرت حبیب ابن صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت اپنا جوتا پہنتے اور اپنے سر کو ڈھانپ لیتے۔ ازار اور لنگی وغیرہ کھڑے ہو کر نہ اتارنا بلکہ زمین کے قریب ہو کر اتارنا، جب بیٹھنے لگے تب کھولنا تاکہ کم سے کم سطر ظاہر ہو۔ نمبر 4، قضائے حاجت کے دوران چہرہ یا پشت قبلہ کی طرف نہ ہونا۔ قضائے حاجت کے وقت شرمگاہ یا پیشاب کی طرف نہ دیکھے۔ اگر بیت الخلاء نہ ہو تو قضائے حاجت ایسی جگہ کرنا جہاں لوگوں کی نگاہیں نہ پڑتی ہوں، یعنی لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر قضائے حاجت کرنا۔ ایسی جگہ مثال کے طور پر گزرگاہ یا لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ قضائے حاجت نہ کرنا، کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 لعنت کے باعث کاموں سے احتراز کرو۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو لعنت کے باعث کام کون سے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، راستے میں یا سایہ دار جگہوں میں قضائے حاجت کرنا۔ صحیح مسلم۔ پیشاب پخانے کے دوران بات چیت نہ کرنا چاہیے، شدید ضرورت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 آدمی قضائے حاجت کے لیے ایسی جگہ نہ جائیں کہ دونوں قضائے حاجت کے دوران سطر کھولے ہوئے آپس میں بات چیت کریں، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ اس بات کا خوب دھیان رکھنا کہ پیشاب کے چھینٹے بدن کے کسی حصے پر نہ پڑیں، کیونکہ یہ سخت
عذاب قبر کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں عام طور پر عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ استنجا کے لیے مٹی کے ڈیلے یا ٹوائلٹ پیپر کے استعمال کے بعد پانی کا استعمال کرنا مستحب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کا پخانہ خشک اور سخت ہوتا تھا اور تم لوگوں کا پخانہ پتلا ہوتا ہے خوراک کی وجہ سے، لہٰذا استنجے میں ڈیل کے بعد پانی استعمال کرو تاکہ اچھی طرح پاکی اور صفائی حاصل ہو جائے۔ استنجا کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا ناجائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے، قضائے حاجت کرے تو وہ اپنا ذکر اپنے دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ پیشاب کے بعد اتنی دیر انتظار کرنا کہ پیشاب کے قطرے نکلنا جو ہیں وہ بالکل بند ہو جائیں۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر نکالیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے آپ کے جسم سے بیکار چیزیں نکال دیں اور آپ کو صحت و تندرستی عطا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیت الخلاء سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھی جائے، غفرانک الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت دی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان کے وقت بیت الخلاء جانا درست نہیں، لیکن واضح رہے کہ دوران اذان بیت الخلاء استعمال کرنے کی شرعاً ممانعت نہیں ہے، اس لیے جب اذان ہو رہی ہو تو طہارت یا قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء استعمال کیا جا سکتا ہے، ایسا کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ اگر قضا شدید نہیں ہے تو اذان کے وقت بیت الخلاء میں نہ جایا جائے اور خاموشی سے اذان سن کر اس کا جواب دیا جائے۔ اس طرح سنت نبوی پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا، لیکن شرعاً اذان کے دوران بیت الخلاء جانا ممنوع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور جو ہمارے مسلمان بہن بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔